اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ اللہب کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں. اس سے پہلے والے لیکچرز میں سورۃ اللہب کا اپنی علم کے مطابق جتنی میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے تفسیر کا، میں اس کی آیت نمبر 1 ہے، یہ سٹارٹ ہے، یہ ابھی اس کی تفسیر جاری ہے. تو اس کا میں اپنے ناقص علم کے مطابق تفسیر بیان کر چکی ہوں. اب آخری حصہ ہے اس آیت کا، جہاں تک ہو سکا معرف مسائل بھی بیان کیے، شان نزول بھی اس کا بیان کیا ہے، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ، خلاصہ تفسیر اب چل رہا ہے اس کا. اور آج پھر بھی میں ایک دفعہ اس کا اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں اس کی پھر تفسیر تھوڑی سی بیان کر دیتی ہوں کہ سورۃ اللہب جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی. اس کی 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہیں اور 1 الفاظ 23 ہیں اور حروف 102 ہیں. سورۃ اللہب جو ہے، لہب کا مطلب ہے شعلہ، بھڑکتی ہوئی آگ، لپکتی ہوئی آگ. لہب جو ہے وہ شدت، تیزی کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ ابو لہب کے نام پر ہے کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس وقت یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی اور اس میں ان کا پورا انجام ابو لہب کا بیان کیا گیا. پورا شروع سے لے کر آخر تک جب ہم پڑھیں گے ان کی بیوی کا کیسے انہوں نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، کون سے الفاظ استعمال کرتے تھے قرآن پاک میں، حدیث کے حوالے سے، مفسرین کے حوالے سے. اچھا، میں نے وہ سارا بیان کر دیا. اب آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں لفظ ہے ابھی، تبت بھی ہو چکا ہے، یدا بھی ہو چکا ہے. آج شروع کرتے ہیں ابھی. ابھی لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے حمزہ با واو. اصل لفظ ہے ابو. بنیادی معنی ہے اس کے باپ، والد. اصل لفظ ہے ابا، نکرہ واحد ہے. تو ابھی لفظ کیسے بنا؟ ابھی لفظ بنا ہے جی، اب کے آخر میں ہم نے کیا لگا دی؟ یا. اب جو ہے مضاف ہے اور یا کیا ہے؟ مضاف علیہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ لہب والے کا باپ. یہ الفاظ جو ہے اسماء خمسہ میں سے ہے. شکل کے ابو، رفع ابا، نسب ابی، جار. ابھی مجرور کیوں ہے؟ ابھی مضاف علیہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کی قسم کے اسماء خمسہ میں سے ہے جو 5 ہیں: اب، اح، حامیم، فو، زو. یہ جو الفاظ ہیں یہ عام طرح نہیں بولے جاتے بلکہ رفع، نصب اور جر کی طرح بولے جاتے ہیں. اب ایک اہم سوال ہے کہ ابھی کا اس جملے سے کیا تعلق ہے؟ پچھلے لفظ سے یدا کے ساتھ ابھی کا کیا ایک تعلق بنتا ہے؟ یدا اور ابھی، سوال کس کے ساتھ ہے؟ سوال ہے کس کے ہاتھ؟ جواب ابھی لہب. نتیجہ کیا؟ ابھی یدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? यदा के पिछले हर्फ के साथ जुड़ा हुआ है, और ये उसकी क्या करता है? वजाहत करता है। यानी यदा मुजाफ है और अभी मुजाफ अलैह है, मुरक्कब है यानी मुरक्कब अज़ाफ़ी है, इसम से इसम का ताल्लुक़ अभी ज़ाहिर करता है, लेकिन ये अपने यदा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी यदा हाथ, अभी लहब के हाथ। और अगले लफ्ज़ के साथ अभी क्या ताल्लुक़ बनता है? अगले लफ्ज़ के साथ अभी लहब। सवाल ये अभी किसका? जवाब है लहब। नतीजा अभी खुद भी मुज़ाफ़ है और लहब भी मुज़ाफ़ अलैह है। मुरक्कब अज़ाफ़ी यानी इसम से इसम का ताल्लुक़, तीनों लफ्ज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मुरक्कब है यानी हाथ अबू के, और अबू किसके? लहब के। आया है आपको कनेक्शन इनका ताल्लुक़? हाथ किसके हैं? अबू के, और अबू किसके हैं? लहब के। यानी जुमले के दूसरे हिस्से से ताल्लुक़ यहाँ पर बनता है, अगले से भी और पिछले से भी। और तब्बा यहाँ पर क्या है? अबू लहब पहले हिस्से में आया और दूसरे हिस्से में ज़मीर हुआ छुपी हुई है, मतलब वही अबी लहब दोबारा मुराद है। ठीक है, तब्बा में क्या ज़मीर छुपी हुई है? वो, और वो किसको ज़ाहिर कर रही है? ज़मीर अबू लहब को, मतलब वही अबू लहब पीछे मुड़ती है ज़मीर के, उसके हाथ। तो अभी का ताल्लुक़ पूरे जुमले से जुड़ा हुआ है, पहले उसके हाथ तबाह हुए, फिर वो ख़ुद तबाह हुआ है। इससे हमें क्या सबक मिलता है? अभी का देखें, यदा के साथ भी जुड़ा हुआ है और आगे जो है लहब के साथ भी जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। एक इस तरफ से मुज़ाफ़ अलैह का ताल्लुक़ बनाते हैं, दूसरे के साथ भी बनाते हैं। हाथ किसके हैं? अभी के। अभी किसका है? लहब का। ठीक है, आगे दोनों के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है। मतलब वही अबू लहब, तो अभी का ताल्लुक़ पूरे जुमले से जुड़ा है, यानी पहले उसके हाथ तबाह हुए, फिर वो खुद तबाह हुआ। इससे हमें क्या सबक मिलता है? कि इमाल की दबाई है, फिर इंसान खुद ब खुद बर्बाद हो जाता है। नसब दौलत कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देती। इस आयत में जो है मुकम्मल तबाही का ऐलान किया गया है। इस आयत में, आयत नंबर 1 में आप कहेंगे मुकम्मल तबाही को बयान किया गया है। अब अगला लफ्ज़ है तब्बत। तबा अभी, तब्बत यदा अभी। तब्बत मोनस क्यों आया है? ठीक है, क्योंकि इसका फ़ाइल यदा है। यदा जो है दो हाथ हैं, और यद जो है असल लफ्ज़ से यद, बुनियादी हर्फ मादा जो है मोनस है, तो वज़ात यदा हाथ मोनस समाई है। यदा जो है मोनस इस वक्त सुनने में आता है। ये तस्नी है, जिन्स इसकी मोनस है, इसलिए फिर भी मोनस चाहिए था। ठीक है, जब एक की जिन्स मोनस है तो उसके लिए फिर भी मोनस चाहिए था। फ़ेल का फ़ाइल के साथ मुताबिकत जो है वो अरबी का एक कायदा है। फ़ेल और फ़ाइल की मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है। फ़ेल अपने फ़ाइल की जिन्स के मुताबिक होता है। चूँकि फ़ाइल यदा मोनस है, फ़ेल इसीलिए यहाँ पर फ़ेल जो है मोनस आया। तब्बत वाहिद क्यों आया? तस्निया क्यों नहीं? अरबी में वाहिद है, तस्नी। देखिए यदा तस्निया है तो फिर तब्बत को भी तो तस्निया होना चाहिए, लेकिन अरबी में कायदा है बाज़ का तस्निया जमा के लिए वाहिद आता है, वाहिद फ़ेल आता है। और अगला क्वेश्चन है तब्बा क्यों मुज़क्कर आया? यहाँ तब्बा फ़ाइल है, अबू लहब मुज़क्कर है, इसलिए पहला फ़ेल तब्बत और यदा दोनों मुअन्नस थे। दूसरा फ़ेल तब्बा अबू लहब दोनों मुज़क्कर हैं। फ़ेल और फ़ाइल में अरबी कायदे के मुताबिक, कवायद के मुताबिक फ़ेल और फ़ाइल में मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी होता है।
اگر ایک مونس ہے تو دوسرا بھی ہوگا. خاص کنڈیشن ایسی آتی ہیں تو وہاں پر جا کے تھوڑا سا چینج آتا ہے، لیکن قواعد یہی ہیں کہ فعل اور فاعل میں مطابقت ہونے چاہیے. آپ کو عربی اگر آپ قرآن پاک کی مکمل ترجمہ اور تفسیر کو خوبصورتی، میں تو یہ کہوں گی کہ خوبصورتی کے ساتھ، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے کچھ قرآن پاک کی اس کے سے سیکھیں، تو اس کے لیے عربی گرامر کو، قواعد کو پڑھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ ان کے قواعد کو، عربی گرامر کو سیکھیں گے نہیں، قرآن پاک کی مکمل ترجمہ اور تفسیر کا وہ لطف، وہ سبق یا گہرائی کو آپ نہیں سمجھ سکیں گے. بہت خوبصورت کتاب ہے اللہ پاک کی، اور اس کا پڑھنے کا لطف، مزہ اور جو اثر انسان پہ چیزیں کرتا ہے، تو آپ اس کے گہرائی میں جب آپ اس کی گرامر سیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی عربی کے قواعد کو، گرامر کو بیان کیا ہے. بعض کا دیکھیں تثنیہ اور جمع کے لیے واحد فعل آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، جمع مکسر ہو جائے تو آنی، اونی، لم جیسا سے لگتے ہیں، تو وہاں پہ تبدیلی آتی ہے. جمع مکسر کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ واحد اور مونس جو یوز کیا جاتا ہے، وہ اور تفصیل گہرائی چلی جاتی ہے. تو یہاں جو تب ہے مذکر ہے، تو اس لیے ابو لہب بھی جو ہے وہاں پہ مذکر آیا ہے. ہر لفظ کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق بنتا ہے. تو اگر آپ ان کو آپس میں ملا کے تعلق کو، گرامر کو کریں گے، تو آپ کو ان کو پوری ترجمہ و تفسیر سمجھ آئے گی. اب دیکھیں تفسیر کا جو ہے لطیف نقطہ مفسرین کے مطابق، کہ پہلے اللہ پاک نے ہاتھوں کی علاقت بیان کی. کیونکہ انسان کے اعمال زیادہ تر اس کے اپنے ہاتھوں سے انجام ہوتے ہیں. عملی طور پر زبان کے ساتھ تو ہم چلاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، دل میں بھی کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کسی چیز کو کمانا، کرنا، اس کے لیے ہمیں ہاتھوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر بھرپور ہاتھوں سے ہوتی ہے. پھر پورے شخص ابو لہب کی یہاں ہلاکت بیان کی گئی ہے. یہ نہیں کہ خاص ہلاکت اولاد کی تھی، اس کے مال کی نہیں، اس کی پوری شخصیت کے اللہ پاک نے ہلاکت بیان کی ہے. اس آیت میں شدید تنقید اور تکمیلی عذاب کا مفہوم پایا جاتا ہے. اہم نقطہ دیکھیں، مفسرین شدید تنقید بھی ہے اور عذاب کی تکمیل کو اللہ پاک نے یہاں آ کر مکمل کیا ہے. امام ابن کثیر کے مطابق تبت یدا ابو لہب کے اعمال اور کوششیں برباد ہوگی. ان کی تفسیر کے مطابق جتنے اعمال تھے اس کے کوششیں تباہ، اور خود بھی وہ ہلاک ہو گیا. مطلب دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ تبت یدا اور تبا میں بیان کیا گیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ سے مراد آپ کی طاقت ہے، عمل ہے اور کمائی ہے. انہوں نے ابن کثیر نے کیا فرمایا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہے. امام طبری نے فرمایا ہے آپ کی طاقت بھی ہے، عمل بھی ہے اور کمائی بھی. انہوں نے 3 چیزوں کو بیان کیا، یعنی اس کی ہر طاقت، اس کا ہر عمل اور ہر کمائی برباد ہوگی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بددعا بھی ہے اور خیر بھی ہے، یعنی اللہ پاک نے اس کی ہلاکت کا فیصلہ بھی سنایا اور حقیقت میں انجام بھی بتایا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہاتھ کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ اعمال کا مرکز انسان کے ہاتھ ہیں. پورے شخص کا ذکر مکمل تباہی کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہے. آپ کے ہاتھ ہی ہوں گے تو آپ عملی طور پر تو نہیں کر سکتے، پھر زبان استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے کے سر انجام دیتے ہیں. تفسیر قرآن کے انداز میں ابو لہب کی تمام کوششیں، یعنی طاقت اور اعمال مکمل طور پر تباہ ہوا. خود ابو لہب بھی دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور خسارے کا شکار ہو گیا. اب تمام مفسرین کی ان جو اوپر بیان کیے گئے ان کی آرا کا یہ نچوڑ ہے کہ ابو لہب کی ہر قسم کی قوت، کمائی اور کوشش مکمل طور پر وہ ناکام ہوگی، وہ برباد ہوگی، وہ ختم ہوگی.
نمبر 2 وہ خود بھی اپنی حق سے دشمنی کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں قطعی طور پر ہلاک اور خسارے میں مبتلا ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔